بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے نیب حکام نے چھاپے مارے، لیکن وہ اپنے گھر پر موجود نہ تھے۔ اب ٹیم جاتی عمرہ کی طرف رواں دوائیں، دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ان کے ہاتھ آتے ہیں یا نہیں۔ اب لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرونا کے اس ماحول میں اور اس کرائسس کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ شہباز شریف کی گرفتاری ہے یا کرونا کے حوالے سے پیدا ہونے والے مسائل پر قابو پانا؟ یہ ہے ہمارا آج کا پہلا موضوع، اور بات کریں گے امریکہ کی بھی، جہاں مظاہرے شدت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں اور امریکہ کے اندر کیا سوچا جا رہا ہے، اور ڈیپ سٹیٹ، جیسے ہم نے کل بات کی تھی، ڈیپ سٹیٹ کی اس حوالے سے کیا منصوبہ بندی ہے کہ آنے والا امریکہ کیا ہوگا، اس پہ کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب شہباز شریف صاحب جو ہے اب ہاتھ نہیں آ رہے۔ کرنٹائن تھے ماڈل ٹاؤن میں ہی، لیکن جب گھیراؤ کیا گیا اور ایک 3-4 گھنٹے میراتھن ٹرانسمیشن چلی، پتہ یہ چلا کہ وہاں موجود نہیں ہے۔ اب جاتی عمرہ کی طرف جا رہے ہیں، اب وہاں بھی پتہ چلے گا کہ وہاں موجود ہیں یا نہیں ہے، یا کسی اور جگہ پہ موجود ہیں۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اس ماحول کے اندر شہباز شریف سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا؟ رضوان صاحب، آج سے کوئی 11-12 دن پہلے پی آئی اے کا طیارہ گرا تھا، اور اس طیارے میں 1 گھنٹے کے اندر تقریباً 90 لوگ جو شہید ہو گئے تھے۔ 97 قریب، 92 کو ملا کے کچھ 97 چلو 97 تقریباً اتنے ہی بندے روز شہید ہو رہے ہیں کرونا سے۔ آج 78 ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ کہیں حکومت کے اندر احساس ہوتا ہے، میں آج بہت جیسے کہتے ہیں دکھ سے پاکستان کی حالت بیان کر رہا ہوں کہ ہم ایڈمنسٹریٹولی فیل ہو گئے ہیں۔ ہمارا میڈیا فیل ہو گیا ہے۔ ہمارا میڈیا صرف ان 4-5 لوگوں کو لیتا ہے کہ جو آج یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھاگ گئے ہیں، وہ فلاں ہو گیا ہے، وہ یہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا۔ ہمارا میڈیا ایک تصویر پہ گفتگو کر رہا ہے، اور ہماری آج پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ کے اندر نواز شریف کی تصویر کی گفتگو ہوئی۔ جس ملک میں روز 78 گھروں میں لاشیں پہنچ رہی ہوں، اس ملک کا وزیر اعظم، اس ملک کا وزیر اطلاعات، اس ملک کا پنجاب کا وزیر اطلاعات، سارے کے سارے 4-5 گھنٹے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل کی ٹی ایس این جیز کے اوپر یہ تماشا لگائے کہ ہم نے شہباز شریف کو پکڑ لیا ہے، ہم نہیں پکڑ لیا، ہم چاہ رہے ہیں، ہم مارے ہیں، ہم مارے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ان 78 گھروں میں ٹی وی لگا ہوگا نا؟ یہ سارے چینل بھی آ رہے ہوں گے نا؟ کوئی ایک حص تھوڑی سی آپ سوچیں، ہم جس ڈکے کے اندر آئے ہیں۔ آج میں وہ پورا اندازہ کر رہا تھا کہ اس وقت ایک رپورٹ میں نے پڑھی کہ پاکستان میں کرونا وائرس اور اس سارے صورتحال کے اندر آگے جو صورتحال ہونے کیا والی ہے، اور اس کو ہم کیسے، ہماری پریپیئرنس کیا، پریپیئرنس کو چھوڑ دیں۔ جہاز گرا ہے، اس جہاز کے اندر تقریباً 20 کے قریب لاشیں جو تھیں قابل شناخت تھیں۔ جس وکیل نے ظفر مسعود کو اٹھایا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سے بات ہے فوری طور پہ وہ اس پہ گرا ہے تو آگ تو اس وقت تھوڑی بہت تو بھڑکی ہوگی، وہ لے کے اس کو بھاگا ہوں تو اس وقت لوگوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی ویرانے میں نہیں گرا، 1 کلومیٹر سے بھی کم کے فاصلے کے اوپر پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ موجود ہے۔ دنیا پوری کے اندر 9/11 سے بڑا آج تک واقعہ نہیں ہو سکا۔ صحیح بات۔ حالت یہ ہے کہ 9/11 میں ایک بھی کال یہ نہیں ہوئی، پینٹاگون کو ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کو ہو یا واشنگٹن ڈی سی کو ہو یا کسی سٹیٹ کے ہیڈ کوارٹر کو ہو کہ آؤ بھائی جان، جنرل صاحب فلانا صاحب جو بھی تھا، میرا دوست بھی این ڈی ایم اے کا ظفر قادر بھی ہٹ رہا ہے، صرف جرنیلوں کی بات نہیں اس وقت ہو رہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ این ڈی ایم اے کے سول بھی ہٹ رہے ہیں کہ آؤ آگ کو بجھاؤ۔ وہیں کے نیو یارک کے وہ جو لوگ تھے فائر فائٹر، جن کو وہ آج بھی سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانیں دی اور وہاں چلے گئے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محلے میں ہوتی ہے، جہاں C-130 سے، کیونکہ آپ نے ہر چیز رکھنی ہے اسلام آباد میں، آپ وہاں سے بھر کے بھیجیں گے چیزیں اور وہاں جا کے پہنچیں گی، وہاں جا کے اس کو تو وہاں تو 20 بندے لوگوں کی لاشیں اٹھیں گی، اور آپ جا کے اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ بیٹھ کے وہاں ایک بہت بڑا گودان بنائیں گے، اس گودان کے اندر چیزیں اکٹھی کریں گے۔ کراچی جو ہے دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ صحیح بات۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کراچی کے اندر اگر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے
اگر وہاں پر سنارکلز نہیں ہیں، اگر وہاں پر فوم وہ نہیں ہے اس کو بجانے والی، اگر وہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اگر پنڈی میں، اسلام آباد میں 50,000 بھی بڑی چیزیں اکٹھی کر جائیں، وہ ہیلی کاپٹر بھی موجود ہوں، جیریل سپرے کے ہوں، تو آپ جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو عثمان صاحب بتاؤں، پاکستان کے ساتھ مذاق ہوا ہے گزشتہ 30-40 سال کے اندر۔ میں ہیلتھ میں جس وقت زمانے میں ایمبولینس ہم لے رہے تھے تو ڈاکٹر سفارشیں کرا کے لے کے آتے تھے کہ ایمبولینس جو ہے وہ بڑی والی گاڑی والی نہ لے کے آئیں، ہمیں پجارو والی ایمبولینس دیں۔ اچھا، پشین کے اندر باقاعدہ ہمارا ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، وہ کیونکہ پشین میں آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ کوئٹہ ہوتا ہے، تو شام کو ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ایمبولینس میں بیٹھتے تھے، 2 بچے بٹھاتے جناح روڈ پہ جا کے گھوم گھام کے آ جاتے تھے۔ وہ باقاعدہ لیویز کا ناکہ لگانا پڑ گیا۔ میں بات کر رہا ہوں آج سے 40 سال پہلے کی، 1984-83 کی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا امیونائزیشن کا پروگرام تھا، یہ جو پولیو کے ورک، اس میں ہوتا یہ تھا کہ ریفریجریٹر دی جاتی تھی، وہ ہوتا یہ تھا کہ ریفریجریٹر میں پولیو کی ویکسین باہر نکال دیتے تھے، اندر جوس کی بوتل رکھی ہوتی تھی۔ اچھا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کی بات۔ اگر آپ ہیلی کاپٹر دے دیں گے، ہیلی کاپٹر آپ نے کراچی کے میئر کو دے دیا تو وہ تو الطاف بھائی کے اوپر پتیاں نچھاور کر رہا ہوتا ہیلی کاپٹر، اسی لیے نہیں دیا۔ اسی نہیں تباہ ہو گیا نا یہ چیزیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میونسپل کمیٹیز کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ ایک بچپن کی مجھے اچھی طرح یاد، اداروں کا بیڑا گرک کیا کس نے؟ جب میونسپل، جب ہم سنتے ہیں کراچی میں سفید سڑکیں دھلتی تھیں ساری، 2 چیزوں، سیاستدانوں نے بھی اور جرنیلوں نے بھی مل کے کیا۔ اس کے بیچ میں، اس ساری تباہی کے بیچ میں 12-20 سال جرنیلوں کے رہے ہیں۔ جرنیلوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو سینٹرلائز کر دو۔ پاکستان کا جو 1935 کے زلزلے کے بعد سب سے بڑا کرائسس 2005 میں آیا تھا، ہم نے 2005 میں یہ نہیں کہا ہم نے کہ مظفر آباد میں یا بالا کوٹ میں ہم ایسا کریں کہ ایکسکیویٹر 2 خرید کے دے دیں ان کو، ہم ان کو 2 کرینز دے دیں، ہم ان کو 2 اور چیزیں۔ ہم نے کہا نہیں، 500 ایکسکیویٹر اسلام آباد میں کیوں نہیں خریدتے، تاکہ چیئرمین این ڈی ایم میں جو ہے وہ فون رہے، او جی بس پہنچ رہے ہیں، میں پہنچا دیا ہے، روانہ کر دیا، روانہ کرنے تک 500 بندہ مر جائے گا، اس کی ذمہ داری کون ہے؟ یہی حال، یہی ایمپتھی جو ہے نا، یہی جو انسانیت سوزی اور انسانیت دشمنی جو ہے ہمارے رویوں میں آ چکی ہے۔ سوان صاحب، میں آج صبح بیٹھ کے میں نے صرف جس تک میں 5 بجے کی خبروں میں نے بندے گنے نا 78، تو میں صرف کچھ نہیں کیا، میں نے صرف 78 شہروں کی طرف میں نے گھوما ہوں، اور میں 78 گھروں کی طرف گھوما ہوں، میں 78 گھروں کے اندر لاشوں کی طرف گھوما ہوں۔ کوئی کیبنٹ میٹنگ جو ہے ان 78، اور آپ بڑی آرامی سے آپ بے بسی کریں، میں کب کہتا ہوں کہ آپ بے بسی، لیکن آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے۔ رویہ تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کراچی جاتے ہیں، نہیں، اچھا 90 بندے مرے ہیں، نہ پریزیڈنٹ وہاں گیا ہے اس پہ، نہ ظلم کی بات دیکھیں کہ یہاں پر فورینزک والی ٹیم جو ہے لاہور سے وہ گئی ہے، ڈی این اے والی ٹیم، لاہور کے لیبارٹری پاکستان کے سب سے بیسٹ ہے، سب سے بیسٹ، کریڈٹ شہباز شریف کو جاتا ہے، بالکل شہباز شریف کو جاتا ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب بڑے کمال کے آدمی تھے۔ بیسیکلی شہباز شریف سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے پرویز لائی کو، اس کے زمانے میں شروع ہوئی تھی۔ پرویز لائی کے 2-3 کام ہیں جو 1122 اور یہ اور ہاسپٹل پی آئی سی وغیرہ۔ آپ شہباز شریف نے تو اگر آپ آج گننا شروع ہو جائے نا تو شہباز شریف کو مطلب آپ اندازہ کریں کہ پرویز لائی سے بھی 2 سال، اس سے 4 سال پہلے جو سیالکوٹ موٹر وے بنائی گئی تھی اور اس کے گجرات تک ایک جانا تھا، آج تک پل نہیں بنایا کہ کیونکہ پرویز لائی کا پروجیکٹ۔ یہ میرے شہر کے پاس وزیر آباد میں میرے اس کے پاس اس کا ہارٹ کا تھا، ٹھیک ہے، جو کیا ہوتا ہے وزیر آباد کا کارڈیالوجی کا انسٹیٹیوٹ تھا۔ اس نے آ کے اس کو ہم نے کہا، کیا نام تھا، حسن عسکری رضوی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آ کے اس کو کیا، نواز شریف نے کہا گجرات کا جو بندہ تھا وہ پرویز لائی کا رشتہ دار تھا جس کو دل کا دورہ پڑنا تھا، چھوڑ دیں، پرویز لائی ہو یا پرویز مشرف ہو یا اپنا جنیجو ہو یا اس کے بعد شہباز شریف ہو، سارے اپنے کھاتے کے پورے، سب نے اس ملک کو تباہ برباد کیا۔ شہباز شریف کا کم قصور ہے؟ پورے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن اٹھا کے ایک اتنی سی یہاں کھڑی کر دی تھی،
साहिवाल में भी आप अंदाजा करें, हम उसको लड़ता था उस वक्त। मैं कहता कि ये सेक्रेटरी को यहां से भेजने की क्या जरूरत है, मैं मेरी ड्यूटी पाकपत में लगी हुई थी, मैं वहां जाता था डीसी के पास जाके खाना खा के रात को बैठ के आ जाता था, कुछ भी नहीं। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम पर सत्यानाश शहबाज शरीफ ने किया। इसी तरह आज यही चल रहा है। मसला सारा ये है, चलो उसने तो बेड़ा गर्क किया, तो सवाल कौन रहा है? कोई भी नहीं सवाल। हम टोटल इस वक्त कोलैप्स पे आ चुके हुए। हल क्या है? हमको हल सिर्फ एक ही है कि पूरा सिस्टम लपेटा जाए, कोई मुखलिस 3-4 लोगों को तजलिया खड़ी करे, लोगों को लेकर कोई खड़े। मसलन आप इस निजाम को लपेटने की बिल्कुल बात कर रहे हैं, इस आइन को अगर लपेटने अमेरिका सोच सकता है ना, सबसे निजाम लपेटा जाए, अगर यूरोप में ये डिस्कशन हो सकती है, अगर ग्रीस में ये डिस्कशन हो सकती है, अगर इटली में ये डिस्कशन हो सकती है कि ये डेमोक्रेसी फेलियर हो गई, आप मुझे ये बताइए इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी के अलावा क्या हल, डेमोक्रेसी के साथ हल क्या वहां? अगले 100 साल तक मुसलमान आगे नहीं आ सकते। आप कहते हैं डेमोक्रेसी बगैर चलाएं कैसे? इसका मतलब यह है कि आपको एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लानी पड़ेगी जो इंसाफ लेके आए, कौमी हुकूमत टाइप, ना भी कौमी हुकूमत, आपको फोर्सेबल हुकूमत लानी पड़ेगी जो इंसाफ लेके आए। अच्छा, असल मतलब ये मसला सारा ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल, इस आपने बड़ा अहम मौजू छेड़ दिया है कि ये सारा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, तो इस सिस्टम के ऊपर वो दुनिया पूरी में, मैं अभी आता हूं अगले पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में ये कोलैप्स कर रहा है इस वक्त सीरियस। मैं आपको कल भी आपको बताया था कि क्या अमेरिका सर्वाइव कर सकता है इस सोसाइटी के अंदर। अमेरिका ने कहा कि तुम मसला रखो, तुम ये करो। तो ये हम जब सोशल मैसेजेस करते थे लोगों को, जिसके पब्लिक सर्विस मैसेज करते थे, अमेरिका ने सोसाइटी को ट्रेंड किया हुआ था कि आपने ये करना है, आपने फलां करना है, एक ने भी नहीं माना। हालत ये थी कि पहले हफ्ते के अंदर औरतें जो थी वो अपने बाल लेके नहीं कहते ब्यूटी पार्लर खोलो, हमने इस तरह बुरा नहीं लगना। यानी आप अंदाजा करें कि पूरे के पूरे अमेरिका, आज मैं वो कालों के ऊपर उनकी वो देख रहा था। मैं खाली इस अगले सेगमेंट में चूंकि हमने डिस्कस करना है, मैं उसको बताऊं कि इस पाकिस्तान को अगर आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर हमने पहले डिजाइन करना शुरू किया कि इंडिपेंडेंस की बजाय मरकज आना चाहिए, लेकिन अयूब खान ने एक सिस्टम बहुत खूबसूरत बना दिया था। एक तो अंग्रेज बना के गया था, अंग्रेज इतना शानदार सिस्टम बना गया था, जो भी आप कह लें कि एक म्यूनिसिपल कमेटी जो थी ना, छोटी सी गुजरात शहर की म्यूनिसिपल कमेटी, वो 3-4 काम करती थी, उसको किसी की जरूरत नहीं होती थी। वो प्राइमरी स्कूल चलाती थी, प्राइमरी एजुकेशन सारी उनके पास थी, बाकी हायर एजुकेशन फिलैंथ्रोपिस्ट थे, बड़े बड़े लोग होते थे। आप अंदाजा करें जो जुल्फकार अली भुट्टो ने इस पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जुल्म ये किया है कि उसने पाकिस्तान की 300 साल की ट्रेडिशन जो थी लोगों को मुफ्त पढ़ाने की, उसको तबाह बर्बाद किया। 1858 में मेरे दादा ने अमृतसर के वहां एक स्कूल खोला था 1858 में, और 1908 में वो इंतकाल किए हैं। वो स्कूल अंजुमन इस्लामिया स्कूल जो है, अंजुमन इस्लामिया हमायत इस्लाम उसके बाद में बनी है, 1920 में आके बनी। वो सर सैयद वहां गए थे, उसमें उन्होंने चंदा इकट्ठा करके उनको अंजुमन इस्लामिया अमृतसर। आप अंदाजा करें कि ये जो एमए कॉलेज, ये जो क्या नाम था, सिविल लाइन कॉलेज है, लॉ कॉलेज पिशावर का, जो इस्लामिया कॉलेज पिशावर, जमींदार कॉलेज गुजरात, जिना इस्लामिया कॉलेज सियालकोट, सरगोदे का वो कॉलेज, ये सारे कॉलेज थे। इनके अंदर कम से कम फीस होती थी लड़कों की। आप अंदाजा करें कि गुजरात के जो शेख शफ्तर साहब के स्कूल में हम पढ़ते होते थे, वहां 1 रुपया फीस थी। कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल में 1.25 रुपया गवर्नमेंट के स्कूल में फीस होती। फिलैंथ्रोपिस्ट तबाह बर्बाद किया, सत्यानाश किया। ये इस्लामिया कॉलेज जो गुजरांवाला होता था, उसके रिजल्ट देखने वाले होते थे। ये मुकाबला, ये सेंट्रल मॉडल स्कूल, सेंट्रल मॉडल का मुकाबला, कॉम्प्रिहेंसिव, हर चीज की। एक तो उसने उनको एजुकेशन बिल्कुल तबाह कर। लेकिन कहते हैं खराबी तो शुरू हुई थी 1956 का आइन का, जब बेड़ा गर्क किया अयूब खान ने। नहीं, का बड़ा आइडियल, ये बड़ा आर्टिफिशियल है आइन का बेड़ा गर्क। 1956 से लेके 1969 तक आपकी तरक्की मेराज पे पहुंची। आपने आइन का बेड़ा गर्क किया, तभी आपने तरक्की की। लेकिन जो चीजें 1956 के आइन में थी, नहीं, वो बहुत अच्छी बात। आज पाकिस्तान का आइन बुरा है? पाकिस्तान का आइन कहता है सूद खत्म करो, आपने चाटना है इनको। पाकिस्तान का आइन कहता है अरबी की तालीम तो कुरान की, आपने चाटना है इनको। पाकिस्तान का आइन कहता है उर्दू लेके आओ, आपने चाटना है इनको। पाकिस्तान का आइन कहता है इस्लाम के खिलाफ कोई कानून, मैं आपको 50 कानून बताता हूं जो इस्लाम के खिलाफ है। फिर तो सिस्टम में खराबी नहीं है ना, सिस्टम चलाने वालों में खराबी है ना। हाँ, यही मैं कहा। नहीं, सिस्टम की बात, अगर एक आइन मौजूद है, इस सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट होके आएगा ना, वो इसी तरह का आएगा।
اس سسٹم کے اندر اوریا مقبول جان کا بھی ووٹ ایک ووٹ ہے، اور ایک چرسی کا، ایک بھنگی کا، ایک شرابی کا، ایک چور کا، ایک قاتل کا، ایک پھانسی کی سزا دینے والے جا رہا ہوتا نا جس نے 10 قتل کیے ہوئے اس کا بھی، اور ایک ریپسٹ کا ووٹ بھی برابر ہے. اس سے زیادہ برا سسٹم کیا ہو سکتا ہے؟ جس نے 4 لڑکیوں کو ریپ کیا ہوا ہے وہ بھی ہے، اور تہجد گزار بندے کا ووٹ برابر ہے. اور اگر 4 ریپسٹ ہو جائیں زیادہ تو وہ شاہ محمود قریشی کو بھی الیکٹ کریں گے اور شہباز شریف کو بھی الیکٹ کریں گے، اور مجھے نہیں کریں گے. تو آپ سسٹم کو ٹھیک کر لیں. نہیں، سسٹم ٹھیک ہو نہیں سکتا. انتخابی نظام آپ مجھے بتائیں انڈیا میں کہاں سسٹم ٹھیک کریں آپ؟ چلو مجھے جمہوریت کی جگہ انڈیا میں جمہوریت کے اندر آپ مجھے مسلمانوں کا راستہ نکال کے دکھائیں. نہیں یہ راستہ. جمہوریت اس وقت بند گلی میں آ چکی ہے دنیا کی. تو پھر کون سا سسٹم ہے کہ جس میں بھارت کا مسلمان اوپر آ جائے؟ میں بتاتا ہوں نا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ ایک ایسا خلافت کا ایک ویسا نظام ڈسکس کریں گے تو پھر لمبی ڈسکشن ہو جائے گی. بنیادی طور پر اسلام جس جمہوریت کی بات کرتا ہے نا وہ یہ کہتا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اہل رائے کو رائے لینے دو. 1920 میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. 1973 میں سوئٹزرلینڈ میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل. اسلام کہتا یہ ہے کہ ایک آدمی کی ایک کیپیبلٹی رکھو. آپ ایک آدمی کو چنتے ہو. فار ایگزامپل آپ نے گھر میں فرنیچر بنانا ہے، آپ کس سے رائے لوگے؟ جس کو فرنیچر کا پتہ ہے. آپ نے ایک باپ کو دکھانا ہے، بیمار ہیں، آپ پوچھیں گے یار کس کس کو پتا ہے کہ ڈاکٹرز کیا ہے، یا ڈاکٹر سے پوچھیں گے یا کسی اور سے پوچھیں گے. اسلام کہتا ہے کہ جو آپ نے گورنمنٹ کی گورننس کرنا ہے اس کے بارے میں منیمل نالج لوگوں کو دین کا اس کا. آپ ایک ایگزام رکھیں، اس ایگزام کے مطابق لوگوں کو کوالیفائی کریں. آپ دیکھیں آپ کرتے کیا ہیں. آپ ایک میجر کنڈیشن جمہوریت میں ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ 18 سال کے ہوں گے. کیوں؟ 12 سال کا ذہین بچے کو ووٹ کیوں نہیں لیتے ہو؟ 16 سال کے کیوں نہیں لیتے ہو؟ 80 سال کے پاگل خانے کو پاگل سے اٹھا کے لے کے آتے ہو، اس کا انگوٹھا لگا کے ووٹ دیتے ہو. اس کا مطلب سسٹم از فالٹی. اور ریپیئر کے لیے سنگاپور کا لی کوان یو نے جب ٹیک اوور کیا تھا نا تو اس نے کہا تھا میں نے 20 سال لگا کے یہ ملک بنا دیا، اب جمہوریت نافذ کر لو. اب اس قابل ہوگا یہ جمہوریت نافذ ہو جائے گی. یورپ بھی یہی کہتا تھا. اس نے کہا تھا جب تک ہم ٹھیک نہیں کر لیں گے اس وقت تک ہم اس سسٹم میں اس طرح کی جمہوریت افورڈ نہیں کر سکتے. ہم نے کیا کیا ہے؟ 73 میں سوئٹزرلینڈ نے عورتوں کو ووٹ دیا، ہم نے 71 تک ان کو دے کے پاکستان بھی توڑوا دیا اسی جمہوریت. تو بنیادی طور پر یہ لمبی بحث ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے کلیپس کر کے ہوا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج 78 بندے مرے ہیں، کل 70 بندے مرے تھے، پرسوں 78 بندے مرے تھے. روز تقریباً 80 لوگ مر رہے ہیں، اور 80 لوگوں کی جو حکمران ہیں ان کے چہرے پہ ماتھے پہ پسینہ تک نہیں آتا. ان کے چوچے. آپ اس وقت دنیا میں ہر چیز سسپینڈ ہو جانی چاہیے تھی. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت اگر پی آئی اے میں 90 بندے مرے ہیں اور وہ اس وقت پڑے ہوتے کہ جناب ہم نے پائلٹوں کے وہ چیک کرنے ہیں، لائسنس چیک کرنے ہیں، اور ہم نے کرپشن چیک کرنی ہے، اور ہم نے اس کو پکڑنا ہے، اور پی آئی اے کا جو چیئرمین ہے وہ لگا ہوتا کہ جاؤ جا کے نیب کو کیس دو. تو اس کا مطلب آپ کہتے ہیں یار پی آئی اے کے چیئرمین سے زیادہ بے حس اور بے شرم کوئی شخص نہیں ہے. اسی طرح جو شخص 78 آدمیوں کی لاشوں کے اوپر اس طرح کی بات کرتا ہے اس سے زیادہ بھی بے حس آدمی کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر. یہ بے حسی ہے. شہباز شریف سے میری کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. میں واحد شخص ہوں کہ جس کو اس نے او ایس ٹی کیا، میں واحد شخص ہوں جس کی لڑائی ہوئی تھی. لیکن یہ تماشا تم لوگوں نے مجھے بیوقوف بنانے کے لیے 22 کروڑ لوگوں کو بیوقوف. لیکن قانون تو ہے نا، قانون کے مطابق کاروائی ہو رہی ہے. سمن ہوئے وہ نہیں پیش ہوئے، قانون کیا کرے؟ گھر بیٹھے. میں کب کہتا ہوں کہ نہ کرے. پاکستان میں شہباز شریف پیش نہیں ہوا سر. پاکستان میں صرف شہباز شریف پیش نہیں ہوا. شہباز شریف ٹی وی کا بندہ ہے. اچھا. شہباز شریف میڈیا میں آنا آتا ہے. شہباز شریف میں جناب کیا نام ہے وہ جو پنجاب کا جو وزیر ہے انفارمیشن، فیاض الحسن چوہان صاحب کو گفتگو کا موقع ملتا ہے. اس لیے کہ شہباز شریف جب چلتا ہے تو تبلا سرنگی ساتھ لگ جب بیٹھ جاتا ہے. ایک یہ وزیر بولتا ہے، ایک یہ وزیر بولتا ہے، ہم کو مزہ آتا ہے. اچھا. شہباز شریف اس وقت پنجاب میں 4,500 ہزار مفرور ہے. کیوں نہیں پکڑتے؟ اس لیے کہ میڈیا نہیں ہے، مزہ نہیں آتا ہے لوگوں کو دکھانے کا. اکیلا شہباز شریف اکیلا کرپشن کرتا تھا، پوری کی پوری کیبنٹ کرتی تھی.
میں نام گننا شروع ہو جاتا ہاں پر آن رہے آپ کے پاس ثبوت موجود ہے؟ نہیں سب کس کا پاس موجود نہیں. آپ کبھی بلا کر بلائیں گے شہزاد اکبر صاحب کو سر, اچھا. شہزاد اکبر صاحب کو بلائیں گے اور پھر ان کو پوچھیں گے کہ ثبوت کتنے ہیں اور کام کیا نہیں ہو رہا کہاں نہیں ہو رہا انشاءاللہ. نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جتنے الزامات لگاتے ہیں 4 گھنٹے پریس کانفرنس ہوتی ہے, اس کے بعد کیسوں سے نکلتا ہی کچھ نہیں. اس کی وجہ آپ کا سسٹم, آپ کا جوڈیشل سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے. آپ نے جوڈیشل تو ٹھیک کرے نا اس سسٹم کو, کون کرے گا؟ میں نے کرنا ہے. تو جو بیٹھے جن کو جس نے کھڑے ہو کے جس نے اتنے بڑے نعرے لگائے تھے عدلی, میں نے تحریک انصاف, اس نے آج تک 2 سال میں جوڈیشل پاکستان کا جوڈیشل سسٹم نہیں آپ ٹھیک کر سکے. اس لیے کہ آپ کو تو قاضی عیسیٰ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. آپ کو قاضی فائز عیسیٰ, آپ کو جوڈیشل سسٹم نہیں ٹھیک کرنا, آپ کو فائز عیسیٰ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. آپ کو مختلف جگہوں, کچھ لوگوں کی آپ نے ضمانتیں روکنی ہیں, کچھ لوگوں کی آپ نے ضمانتیں کرانی ہیں, کچھ لوگوں کے کیس چلوانے ہیں, کچھ لوگوں کے نہیں چلانے. آپ مجھے یہ بتائیے, یہ جو تصویر لگی ہوئی ہے نواز شریف کی جس پہ آپ ڈسکس وقت ہو رہا ہے, مجھے یہ بتائیے اس تصویر کے اوپر 3 لوگوں کو گفتگو کرنے کا کوئی حق ہے؟ پاکستان کی انتظامیہ, پاکستان کی عدلیہ, ٹھیک ہے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. خیر یہ تو گفتگو کے کلام, تینوں کو ایک شخص بیوقوف بنا کے نکلا ہے. اگر واقعی وہ بیوقوف بنا کے گیا, اگر تو آپ سچے ہو تو آپ بھولے ہو. ایک فواد چودھری صاحب انہوں نے کہا کہ انکوائری کی جائے. کیوں کی جائے؟ انکوائری کی جائے کیونکہ یہ جعلی رپورٹیں بنائی. اس کا مطلب ہے کہ عدالت نے بھی جعلی مانی, اس کا مطلب حکومت نے بھی جعلی مانی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انکوائری اس وقت ہو جب یہ تینوں کے تینوں استعفیٰ دیں. تو یہ پاکستان ایک مذاقستان بن چکا ہوا ہے. اس مذاقستان میں جس پاک دنیا میں ایک اصول یاد رکھے عثمان صاحب, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر عذاب اس وقت تک نازل نہیں کرتا. رسول اللہ کی حدیث ہے, جب تک کوئی شخص اس وقت دنیا میں برائی ہو رہی ہو اور لوگ استطاعت رکھتے ہوں اور اس کو نہ روکیں, اور اگر استطاعت رکھتے ہوئے ہوں تو پھر بھی نہ روکے, تو اللہ کہتا ہے میں ہر خاص و عام پر عذاب نازل کرتا ہوں. 78 لوگوں کی موت کے اوپر اگر اس ٹی وی چینلوں کے اوپر حکمرانوں کی بے حسی, روزانہ 78 بے حسی کو ڈیفینڈ کرنے اور اس سارے کے سارے والے کو آتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عذاب کے مستحق ہو چکے ہوئے ہو. اب آپ کورونا جو ہے عمران خان صاحب لیو ود اٹ نہیں. آج ایک وزیر فوت ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سندھ کے وزیر کچھی باتیں ہیں مرتضی صاحب. یہ راستہ یہ کورونا آپ کے گھروں کو بھی دیکھے گا اور دیکھ رہا ہے, روز بروز بڑھ رہا ہے, آپ کے گھروں کو دیکھے گا. یہ غریب آدمی تک نہیں رہے گا. یہ جس دن چیخیں نکلیں گی نا ایوانوں کے اندر سے, وہ بھی رہے ہیں سارے جتنے بڑے لوگ ہیں, چیخیں نکلیں گی, اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ تماشے نہیں ٹھیک ہوتے. آپ نے اس ملک کو تماشا گاہ بنایا ہوا ہے. بس استغفار کرنے کی ضرورت ہے, اللہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. ناظرین بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے امریکہ کے حالات کا, اور بات کریں گے حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں امریکہ کا.